بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم پہلے بھی 2 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ یہ حضرت حکیم خادم علی صاحب مرحوم سیالکوٹی سے متعلق ہے۔ اللہ والے آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ ان کا ذکر فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں۔ بہت اللہ والے لوگ تھے، حکیم تھے، روحانی جسمانی بیماریوں کے علاج جانتے تھے۔ تو آپ ذرا غور کرنا کہ یہ کیسا واقعہ ہے۔ بہت دیر کی بات ہے، ایک اللہ والا آدمی تھا، اس کے ہم حاضری دیتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، اور وہ کشف القبور تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور اللہ نور کر دے۔ چہرہ نورانی تھا، نیک آدمی تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے بتایا۔ خود وہ ماشاءاللہ بڑے عالم تھے، جیسے میں نے عرض کیا کشف القبور بھی تھے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے۔ دیکھیے، روحانیت کی بڑی زبردست طاقت ہے۔ آپ کے پاس LED موجود ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو کوئی پروگرام نہیں دیکھ سکیں گے۔ جب تک آپ کے پاس روحانیت کی بجلی نہیں ہوگی تو آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ ادھورا رہے گا۔ تو یہ واقعہ میں نے خود ان سے ان کی زبانی سنا ہے۔ فرمانے لگے، وہ حکیم صاحب کے دوست سے مجھے بھی موقع ملا ہے حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ سیالکوٹ کی مشہور و معروف ہستی ہیں، انہی کے نام پہ ایک سڑک بھی خادم علی روڈ بھی مشہور ہے۔ بہت نیک آدمی تھا، اللہ والے آدمی تھے۔ تو یہ پہلے کوٹری لوہارا میں رہتے تھے۔ یہ واقعہ حکیم صاحب نے خود اس شخص کو سنایا جس سے میں نے سنا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، حکیم صاحب نے فرمایا کہ ایک بندہ والد صاحب کو ملنے آیا، تو لوگ آج بھی گاؤں میں درختوں کے نیچے 4 پہیے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، مہمان آ جائیں بیٹھ جاتے ہیں، ہر جگہ بجلی موجود نہیں۔ یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ ہے۔ تو وہ ایک آدمی ملنے آیا حکیم صاحب کے والد سے، تو وہ انہوں نے ان کو باہر ایک درخت کے نیچے 4 پہیے پہ بٹھا دیا۔ تو آپ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ایک کاغذ لیا، اس پہ کچھ لکھا، ایک تعویذ سا بنایا، اس تعویذ کو اپنے ہاتھ میں لیا، 2 انگلیوں انگوٹھے کے درمیان لیا، تو اس کو ذرا دبایا۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، شیشم کا درخت تھا، تو اس کے اوپر ایک فاختہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو ہی اس اللہ والے آدمی نے اس کو ایسے تعویذ کو دبایا ہے تو وہ درخت سے اڑ کے ان کے ہاتھ پہ آ بیٹھے۔ اس نے ان کو چھوڑا، ہاتھ کو چھوڑا، لوز کیا تو اڑ کے وہاں سے واپس چلی گئی۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ آپ کو عمل سکھا دوں؟ اب اس سٹوری کا کلائمیکس ہے۔ تو حکیم صاحب مرحوم و مغفور صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے عرض کی کہ یہ شعبدہ بازی ہے، میں یہ نہیں سیکھوں گا، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے جیسے ہوتے تو بھائی یہ تو مجھے ابھی ابھی سکھاؤ، میں تو ابھی یہ کرتب کروں گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت حکیم صاحب کا تھنکنگ دیکھیں، سوچ دیکھیں، یہ ان کا کردار تھا۔ اسے کہا یہ شعبدہ بازی ہے۔ کئی لوگ کلیم کرتے ہیں، کہا کرتے تھے، قرآن پاک میں واقعات آتے ہیں، کافر کہتے تھے ہمیں کچھ معجزہ دکھاؤ۔ بھائی وہ خدا ہے، اس کی مرضی کچھ کرے یا نہ کرے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ تنگ کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو۔ معجزہ کا مطلب ہے جو چیز عقل کو عاجز کر دیں۔ اللہ کریم نے بڑے زبردست معجزے کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں پرندوں کو کیما کر کے رکھ دیا، کوٹ کے رکھ دیا، جب اللہ کا نام لے کے آواز دی تو 4 پرندے اڑ کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے جوش میں آ کے اپنے معجزات بھی ظاہر کر دیتے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے، خدا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو آپ نے، حکیم صاحب کہتے ہیں، میں نے اسے کہا یار یہ شعبدہ بازی ہے، میں یہ نہیں بات سیکھنا چاہتا، یہ بندوں کو گمراہ کرتی ہے۔
تو بڑے اللہ والے آدمی تھے، کوئی زبان سے جو بات کہہ دی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. آپ کے مریدان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اسی سڑک پہ سیالکوٹ میں خادم علی روڈ پر ریلوے پھاڑے کے قریب آپ کی قبر مبارک ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سوچ کیا تھی. بہت نیک پرور تھے، اللہ والے آدمی تھے. تو ہمیں بھی ایک نیک بندوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی محفل تلاش کرنی چاہیے. جس شخص سے مجھے واقعہ بتایا، آپ یقین جانیں کہ وہ واقعی ان کے پاس بیٹھنے کا، ان کی محفل میں بیٹھنے کا مزہ آتا تھا. جیسے آپ روشنی کے کمکم میں لوگ جلا کے بیٹھتے ہیں، روشنی میں خوش ہوتے ہیں، اسی طرح وہ نورانی لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان سے حاصل کرنے کا آپ کو شوق بھی ہونا چاہیے، نیت بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میں ہر قسم کی آفات زمینی آسمانی سے محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین.